سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول خدا اسے مخاطب فرما کر کہتے ہیں ماشاء اللہ، جنت میں اتنے باغوں کا مالک ہو گیا، اتنے یاقوت و فرلاں کے محل بن گئے۔ کہا مولا واہ ایسے ہے؟ کہا ہاں ایسے ہے۔ کہا پھر تو میں نجاح پا گیا؟ کہا نہیں، نجات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک پیچھے سے ان محلوں اور باغوں کو جلانے کے لیے آگ نہ بھیج دو۔ اگر تم نے آگ بھیج دی پیچھے، سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے۔ عزیزو، شیطان کا کام یہ ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس نے وعدہ کیا ہے میں ضرور پر ضرور تیرے رستے پر بیٹھوں گا، اور صراط مستقیم نام ہے علی۔ بس محبت اہل بیت کے اوپر، محبت اہل بیت کو لوٹنے والے رستے پر بیٹھے ہوئے، رستوں میں بیٹھے ہوئے۔ قرآن کی پھر آیت پڑھتا جاؤں، یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو، نہ مرنا مگر مسلمان حالت میں، کیونکہ آخری وقت وہ ہے کہ جس ٹائم شیطان کی پوری کوشش ہوگی، کیونکہ ابھی زندگی میں جب وہ ہم پر کوشش کرتا ہے، ہم ممکن ہے بعد میں اچھے اعمال کر لیں، توبہ کر لیں، لیکن مرتے وقت اگر ہمیں اس نے گمراہ کر لیا، کامیاب ہو گیا۔ بس اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں محبت اہل بیت کے بغیر دنیا سے لے جائے، کیونکہ اگر محبت اہل بیت کے ساتھ چلے گئے، حدیث صادق، ہمیں توجہ اس لحظے کی رکھنی، اس لحظے کے لیے پوری زندگی پریکٹس کا نام شریعت ہے، کہ یہ پریکٹس کرتے رہو تاکہ اس لحظے گمراہی کا شکار نہ ہو، تاکہ اس لحظے قدم لڑکھڑائیں نہیں۔ ایک پورا پروسیجر ہے، چونکہ موضوع نہیں ہے۔ دل تو یہ تھا کہ اس ذات پر بولتا کہ جس کا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وقت کی گنجائش پتہ لگے تاکہ میں اس حساب سے اگلی گفتگو کو نظم دوں۔ صلوات پڑھیں بارے دیگر۔ کچھ وقت ہے لہٰذا شروع کرتے ہیں، خود مولا ساتھ دیں گے، کہیں پہنچ ہی جائیں گے۔ مجھے قسم ہے اس خدا کی، یا یوں نہ کہوں، مجھے قسم ہے اس علی کی جس نے علی کو علی، مجھے قسم ہے اس علی کی جس نے علی کو علی بنایا، وہ علی ہی جانتا ہے علی کتنا علی ہے۔ اسی لیے تو رسول کرام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا علی ما عرف اللہ، کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو سوائے تو نے یا میں نے، وما یعرفنی، اور کسی نے مجھے نہیں پہچانا سوائے اس کے اور تیرے، اور اے علی کسی نے نہیں پہچانا تجھے سوائے میرے اور اس کے۔ بس اس ہستی کے کن اور حقیقت کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ شکل و شمائل کا ایسا ایک نقشہ کھینچوں کہ علی کی ذات مجسم ہو جائے آنکھوں کے ساتھ، اور وجد میں آ جائے طبیعت، اور پھر بڑھے علی کی زندگی کے ایک پہلو کی طرف۔ جناب محمد ابن حنفیہ، ان سے روایت اہل سنت، اور یہ بھی گارنٹی ہے کہ ابھی تک جتنی حدیثیں پڑھی کتب برادران اہل سنت میں سے، اور اس کے بعد بھی جتنی پڑھنی ہے کتب برادران اہل سنت، اپنی بات نہیں کروں گا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کسی نے حلیہ پوچھا، مولا حلیہ کیسا تھا؟ اب بیٹا حلیہ بتا رہا ہے باپ کا، اب دیکھیے ذرا کیسا نقشہ کھینچا۔ کہا ادعج العینین عظیمہما، ہاں موٹی موٹی بڑی بڑی آنکھیں،
ازج الحاجبین کماندار بھویں، چوڑا ماتھا ستواں ناک، میں قربان جاؤں تیرے ناک اور رخسار پہ علی۔ اب کون بیان کر رہے؟ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں شعرہ کأنہ اکلیل، سر پہ بال ایسے گویا تاج سجا ہو، وجہہ کأنہ القمر بدر لیلۃ البدر، چہرہ ایسا جیسے 14ویں کا چمکتا چاند، عنقہ ابریق من فضہ، گردن ایسی جیسے چاندی کی سراہی سے بنا سراہی کا گلا، کثیر اللحیہ، گھنی داڑھی، اعظم المشاشین، یہ کندھے کی ہڈیاں موٹی موٹی اور مضبوط، عریض المنکبین، چوڑے چوڑے کندھے، لا یبین عضدہ من سائدہ، بازو ایسے کہ اوپر سے لے کر ایک جیسا، شدید الید والذراع، کلائیاں موٹی موٹی اور مضبوط، عریض الصدر، سینہ چوڑا، کثیر الشعر، بالوں سے بھرا ہوا، عجیب حیبت ہے۔ کہا اذا امسکا بید رجل، جب علی کی کلائی ایسی موٹی تھی کہ کسی شخص کے اگر ہاتھ کو پکڑتے، کأنہ امسک بنفسہ، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی جان کو پکڑ لی، لا یتنفس، سانس نہ لے سکتا۔ مستوی القامہ، خود اپنے بارے میں علی فرماتے ہیں خلقنی اللہ مستوی القامہ معتدل القامہ، خدا نے مجھے مناسب قد کاٹ کا بنایا ہے۔ پوچھا مولا کیوں؟ کہا لمبا آ جائے درمیان سے مارتا ہوں، چھوٹا آ جائے اوپر سے۔ یا علی یا علی، مستوی القامہ۔ وَإِذَا مَشَا، جناب حنفیہ کہتے ہیں جب چلتے تھے سر جھکا کے ٹھہر کے چلتے، میرا محبوب چل رہا ہے۔ وَإِذَا مَشَا إِلَى الْحَرْبِ، اور جب جنگ کے میدان کی طرف علی چلتا، تلوار ایک سائیڈ کو جھکی ہوتی، ایسے چلتے جیسے کوئی شیر اپنے شکار پر حملے کے لیے جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے کوئی سامنے نہ آتا۔ اے علی، خد و خال علی، علی کے بیٹے کی زبان۔ یہی تو وجہ ہے اکثر پیدل جنگ پہ جایا کرتے تھے۔ بات کو کسی اور سمت لے چلوں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا اچھا گھوڑا لے لیجئے جنگ کے لیے۔ کہا علی کو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا گھوڑا دو کاموں میں آتا ہے، یا جنگ میں جب حالات بحرانی ہو جائے بھاگنے کے لیے تیزی سے، یا کسی دشمن کا پیچھا کرنا ہو تو جانے کے لیے تیزی سے۔ علی کو نہ بھاگنے کی ضرورت ہے نہ کسی بھاگتے کو مارنے کی ضرورت ہے۔ بس علی کو کسی تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت نہیں۔ ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ لکھتے ہیں علی اعجاز ہے شجاعت کا۔ آپ نے بدر و حنین و خندق سنی، میں نہیں سنا رہا آپ کو شجاعت کا۔ کہا علی اعجاز ہے شجاعت کا۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی علی کے مقابلے میں آیا ہے ایک تو ہارا ہے 100%، جتنا بڑا پہلوان ہوتا رہے زندگی میں کبھی نہ کبھی مقابلے میں ہارتا ضرور ہے، لیکن علی اس کا نام ہے کہ جس کے مقابلے میں جو آیا ہے ہارا ہے۔ علی نہیں ہارا، ایک۔ کہا دوسری وجہ معجزے کی، کہا ایک اور وجہ ہے۔ کہا علی نے ہمیشہ ایک ضربت لگائی، علی کو دوسری ضربت کی ضرورت نہیں پڑی۔ کہا تیسری بات یہ کہ علی نے جسے ایک ضربت لگا دی، وہ چاہے سر پہ لگی چاہے جسم پر لگی، تاریخ شاہد ہے وہ زندہ نہیں بچا۔ اسی وجہ سے ابن ابی الحدید کہتا ہے قد محا، مٹا دیے علی نے اپنے سے پہلوں کے بھی نام اپنے سے بعد میں آنے والوں کا۔ ایک دفعہ جنگ کا میدان صفین کا گرم، ایک نقاب پوش میدان میں بڑی تیزی سے پھرتی سے لڑ رہا ہے۔ عمر ابن سعد اور معاویہ سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ان میں اختلاف ہوا، ایک نے کہا یہ علی ہے، دوسرے نے کہا عباس۔
ایک نے کہا علی ہے، کہا نہیں علی نہیں، عباس چچا رسول خدا کے۔ کہا معاویہ نے مشکل نہیں ہے، پہچاننے کا ایک طریقہ ہے۔ کہا وہ کیا طریقہ؟ کہا چند لوگوں کو اکٹھا حملہ کرواؤ، عباس ہوا پیچھے ہٹ جائے گا، علی ہوا یا علی۔ اور وہ منظر دیکھا لوگوں نے، جب پورا لشکر بڑھا علی کی جانب، علی کھڑے رہے، تھوڑی دیر میں کوئی ادھر تیتر ہے، کوئی ادھر بٹیر۔ ایک دفعہ معاویہ کے اور خود مولا امیر المومنین اپنی نہج البلاغہ میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں لو تظاہرت العرب علیہ، اگر پورے کا پورا عرب مل کر علی پر حملہ آور ہو، لما رأى ظہری، قسم بخدا علی کی کمر نہیں دیکھے گا۔ یا علی، شجاع کا نام ہے علی۔ عبداللہ ابن زبیر، معاویہ اپنے خیمے میں سویا ہوا ہے، صفین کی جنگ ہے، پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے یہ آ کے بیٹھا، اس بیٹھنے کی آہٹ سے عبداللہ ابن زبیر کی معاویہ اٹھا، اٹھ کر عبداللہ ابن زبیر جیسے ہی اٹھا، عبداللہ ابن زبیر معاویہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ معاویہ، آج میں چاہتا تو تجھے مار دیتا۔ کہا مزاق نہ کرو، تم کب سے اتنے شجاع ہوئے کہ مجھے مارو؟ کہا میری شجاعت کا پوچھتے ہو؟ کہا ہاں بتاؤ کیا واقعہ ہے تمہاری شجاعت کا؟ کہا میری شجاعت کے لیے یہی بس ہے کہ میں علی کے مقابلے میں گیا ہوں۔ معاویہ نے کہا اے زبیر، اے عبداللہ، تو اور تیرا باپ کبھی مل کے بھی علی کے مقابلے میں جاؤ، وہ بائیں ہاتھ سے مارے گا، دایاں خالی رکھے گا۔ علی اس کا نام، علی اس کا نام کہ وہ بائیں ہاتھ سے کاٹ ڈالے اور پھر بھی انتظار میں رہے۔ شجاعت کا وہ پہاڑ جس کے بارے میں جب عبداللہ عمر ابن عبدود کو مولا مار چکے، مجھے خندق نہیں پڑھنی، تو عبدود کی بہن لاش پہ آئی اپنے بھائی کی، اور اس نے لاش پہ بھائی کی آگے ایک جملہ کہا، تاریخ نے ثبت کر دیا وہ جملہ، کہا اے عبدود، میں تیری لاش پہ ہرگز نہ روتی، میں تیری لاش پہ کبھی نہ روتی، اب مجھے حق ہے میں رو سکتی ہوں۔ کہا اگر تجھے قتل کرنے والا کوئی ایسا ہوتا کہ جو تیرے سے کم نامور ہوتا، میں کیا کروں؟ مارا تجھے اس نے ہے کہ جس سے نہ عرب کا کوئی پہلا پہلوان بچا ہے، نہ بعد میں آنے والا، نہ پہلے آنے والا بچا، نہ بعد میں آنے والا بچا۔ علی اس عظمت کا نام ہے، خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، تو اس شجاعت ظاہری کے بارے میں نہیں فرماتے۔ عجیب ہے، معاویہ کے ساتھ کتابت ہوئی صفین کے جنگ سے پہلے، امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں مکتوب موجود ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہا خط لکھا، کہا دیکھ دونوں گروہوں کو قتل و قتال سے معاف کر، فاعف الفریقین من القتال، جملے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، معاویہ اخرج الیہ، معاویہ نکل باہر میرے مقابلے میں، فاعف الفریقین من القتال، دونوں گروہوں کو قتل سے معاف کر، لتعلم ای المرین علی قلبہ، دیکھیں کس کا قلب ثابت قدم ہے، انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں، قاتلو جدے کا، خالی کا، اخی کا، تیرے مامے، تیرے دادے، تیرے بھائی کا قاتل، وہی تلوار علی کے ہاتھ میں ہے، وہی دل علی کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ وَبِذَلِكَ السَّيْفُ، اور آج بھی علی کے ہاتھ میں ہے۔ جاج جردوق نے مولا امیر کی جب اس عظمت کو دیکھا، ایک جملہ لکھا،
جارد اور ڈاگ یہ عیسائی مصنف ہے. عزیزوں میں مصائب خان نہیں ہوں. اس عظیم علی کے لیے شاید ایک جملہ میرے پاس ہے. جارج ڈاگ عیسائی مصنف ہے. اس کی ایک کتاب ہے علی صوت عدالت الانسانیہ، علی عدالت انسانیت کی آواز. عدالت انسانی کی آواز. خود کہتا ہے قتل فی المحراب لشدت عدلہ، محراب عبادت میں مارا گیا عدالت کی شدت کی وجہ سے. اتنا عادل تھا علی. وہ لکھتا ہے، کہتا ہے پانی کا جتنا ظرف ہو اس کو ہلانے کے لیے اتنی طاقت کا استعمال چاہیے ہوتا ہے. چھوٹا ظرف ہو تھوڑی سی طاقت سے ہل جائے گا. کہا کسی دریا کو ہلانا پڑے تو شاید اس میں پہاڑ گرانا پڑے تب پانی متلاطم ہو، اور اگر کسی سمندر کو ہلانا پڑے بڑے سونامی کی ضرورت ہے. جارج ڈاگ کہتا ہے علی اس سمندر کا نام ہے، علی اس سمندر کا نام ہے جسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہیں ہلا سکتی. ہاں ہلا سکتے ہیں تو دو چیزیں، ایک یتیم کی آنکھ سے نکلا آنسو، اور دوسرا یاد خدا. میں کہوں گا جارج ڈاگ، میں ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں. یہ عظمت کا پہاڑ علی میں نے ایسے زمین بوس ہوتے دیکھا. مدینے کی گلیاں، حسن و حسین گھر کی طرف آ رہے، اسماء ابن بنت امیس رستے میں جا رہی. منظر آپ کے سامنے ہے سارا. اسماء بنت امیس جا رہی ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ہماری ماں کا کیا حال ہے. اسماء بنت امیس نے جواب نہیں دیا، دیتی بھی تو کیا دیتی. جلدی سے بھاگ کے بچے گھر میں پہنچے. جب گھر میں پہنچے ماں کے پاس گئے، کمرے میں آواز دی اماں اماں. کبھی دائیں جاتے آواز دیتے اماں، کبھی بائیں جاتے آواز دیتے اماں، لیکن جناب سیدہ کی آواز ختم ہو چکی، جواب نہیں دے رہی بی بی. یہ حالت دیکھی تو دونوں بچے بھاگے مسجد کی جانب. اب مسجد میں پہنچے ہیں. عزیزوں میں نے علی جیسا شجاع، علی جیسا پہاڑ، علی جیسا سمندر دیکھا کہ جیسے ہی حسن و حسین مسجد میں وارد ہوئے، روایت کے لفظ کہتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں علی نے جب حسن و حسین کو دیکھا فقاما، اٹھے. جب چلنا چاہا سقط علی وجہی علی الارض، منہ کے بل علی جیسا پہاڑ زمین پر آ گیا. جزاک اللہ. علی جیسا پہاڑ منہ کے بل زمین پر آ گیا. جب علی گرے پانی پھینکا گیا. جارج ڈاگ دیکھنا علی پھر رو رہا. جارج ڈاگ تو نے یہ منظر نہیں دیکھا. پھر آگے بڑھے. ایک اور وقت دکھاؤں. یہی علی گھر میں داخل ہوئے. توجہ میری طرف عزیزو، ذکر حسین پڑھا ہے، ذکر حسین پڑھا ہے. توجہ میری طرف. مولا امیر المومنین گھر میں آئے. گھر میں آئے علی جب گھر پہنچے فوراً بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. کہا آہستہ رونا، آہستہ. تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو. جنازے پہ لوگوں کو نہیں بلانا چاہتا، بچوں کو چپ کروا رہے ہیں. ایسے چپ کروانے کا مرحلہ آیا. ایک لحظہ یہ ہے کہ علی کمرے میں داخل ہوئے. غسل و کفن کا عمل شروع ہوا. غسل و کفن کے عمل کے دوران اب مولا امیر المومنین جناب اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وقت وہ آیا کہ علی ابن ابی طالب زور سے چیخ مار کے روئے. کہا علی آپ تو سب کو چپ کرا رہے تھے، اب کیوں رونے لگے ہو؟ کہا یہ وہ زخم ہے جو علی سے پوری زندگی زہرا چھپاتی رہی. اللہ لعنت اللہ علی القوم.